وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت 226۔ اس کے اندر بھی ایک خاص قسم کی قسم کا ہی ذکر ہوگا، جیسے ہم نے پچھلی 2 آیتوں میں پڑھا نا، قسموں کی بات ہو رہی تھی، تو یہاں پر بھی ایک خاص قسم کی قسم کا ذکر ہے۔ وہ کون سی قسم ہے؟ جب شوہر اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لے، اگر وہ یہ کہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، شوہر نے بیوی کے لیے یہ قسم کھائی، تو پھر اس کی کیا رولنگز ہیں وہ اب اس آیت سے پتہ چلے گا۔ اس کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ہم بنیادی باتیں سمجھ لیتے ہیں طلاق کے بارے میں۔ طلاق کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، اس کا روٹ ورڈ ہے طلقہ، طا لام قاف۔ طلقہ کا مطلب ہوتا ہے آزاد کرنا، اور اس کا اپوزٹ ہے عقدتاً۔ عقد کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، عقد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گرہ لگانا، یعنی 2 لوگ جب آپس میں ساتھ رہنے کا وعدہ کر لیتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں، تو وہ ایسے جیسے گرہ لگا لیتے ہیں۔ اب اس گرہ کو کیسے کھولا جائے گا اور طلاق کیسے ہوگی، تو اس کی کچھ بنیادی باتیں ہیں جو ہمیں سب سے پہلے پتہ ہونی چاہیے کہ اسلام میں اگر اس تعلق کو ختم کرنا ہو تو کیا اس کی جو ہے رولنگ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے، اور بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ غصے میں آ کے یا جلد بازی میں شوہر جو ہے وہ بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، یا قسم کھا لیتا ہے کہ میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ تو اس معاملے کو اتنا آسان نہیں بنایا اسلام نے۔ یہ نہیں جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے نا، کھڑے کھڑے مرد نے کہہ دیا 3 دفعہ طلاق، تو عورت کو کک آؤٹ کر دیا گیا گھر سے۔ یہ اس طرح سے غلط طریقہ ہے۔ اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں طلاق دینے کا، وہ پہلے ہم سمجھ لیں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آیت سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ اگر ایسی صورتحال ہے کہ دونوں میں بالکل نباہ نہیں ہو رہا، کچھ ایسا مسئلہ ہے کہ شادی چلانا مشکل ہو گیا، اب اس کو ختم کرنا ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ سب سے پہلے شوہر بیوی کو یہ کہے گا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یا آزاد کرتا ہوں۔ جب یہ منہ سے وہ بولے گا، وہ صرف ایک ہی دفعہ بولے گا۔ جب وہ یہ بات کہہ دے گا تو اس کے بعد 3 مہینے تک، 3 پیریڈز آنے تک، 3 مہینے تک بیوی شوہر کے ہی گھر میں رہے گی۔ اس سارے ٹائم پیریڈ کو عدت کہا جاتا ہے۔ بیوی عدت میں ہوگی، شوہر کے ہی گھر میں رہے گی، اس کے لیے بناؤ سنگھار کرے گی، زیب و زینت کرے گی، اس کے لیے مطلب جیسے وہ پہلے رہ رہے تھے دونوں ویسے ہی ساتھ ساتھ رہیں گے 3 مہینے۔ اگر ان 3 مہینوں میں شوہر نادم ہوتا ہے یا پچھتاتا ہے، اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہے اور بیوی سے رجوع کر لیتا ہے اور بیوی سے معافی مانگ لیتا ہے، تو پھر وہ طلاق ختم ہو جائے گی اور وہ دونوں پھر سے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ لیکن اگر وہ اس 3 مہینے کے ٹائم پیریڈ میں رجوع کر لیتا ہے شوہر، تو پھر یہ طلاق ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر ان 3 مہینوں میں شوہر اور بیوی میں بالکل کوئی تعلق نہیں رہتا، ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں لیکن کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں، تو پھر 3 مہینے کے بعد بیوی آزاد ہو جائے گی، وہ شوہر کا گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اس کے بعد بھی اگر شوہر کو خیال آتا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، تو اسی شوہر سے دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ کسی اور سے بھی بیوی نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ ہوگی پہلی طلاق۔ اسی طرح 3 مہینے گزر جاتے ہیں اور ان کے درمیان رجوع ہو جاتا ہے اور وہ پہلی طلاق ختم ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سال کے بعد، 2 سال کے بعد شوہر کو پھر سے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے یا غصہ آ جاتا ہے، تو وہ پھر سے کہہ دیتا ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو یہ اب دوسری طلاق کاؤنٹ ہوگی۔ یہ دوسری طلاق کا بھی پروسیجر پہلی طلاق کی طرح ہوگا کہ 3 مہینے تک بیوی شوہر کے گھر میں رہے گی، بالکل ویسے ہی رہیں گے جیسے پہلے رہتے تھے۔ ان 3 مہینوں میں اگر شوہر دوبارہ رجوع کر لیتا ہے، دوبارہ سے وہ نادم ہوتا ہے، اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہے، سوری کر دیتا ہے، تو پھر وہ طلاق بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر 3 مہینے گزر جاتے ہیں اور وہ رجوع نہیں کرتا ہے، تو پھر بیوی آزاد ہے، اور پھر بھی
وہ 3 مہینے کے بعد بھی اس کا گھر چھوڑ دینے کے بعد بھی اسی شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے. یعنی دوبارہ دونوں نے فیصلہ کیا رہنے کا تو وہ دوبارہ پھر نکاح کریں گے، لیکن اسی سے نکاح ہو سکتا ہے، کسی اور سے بھی ہو سکتا ہے. یہ دوسری طلاق ہو گئی. پھر دوسری دفعہ بھی اس نے عدت کے دوران ہی رجوع کر لیا تو پھر ساتھ ساتھ رہنا شروع کر دیا، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے طلاق کہہ دی بیوی کو. تو پھر کیا ہوگا؟ تیسری مرتبہ جب وہ طلاق کہے گا تو وہ طلاق بائنہ کہلائی جاتی ہے. تو قرآن کی روح سے پھر بیوی اسی وقت آزاد ہو جائے گی، وہ شوہر کا گھر چھوڑ کے چلی جائے گی. پھر رجوع کرنے کا حق شوہر کا نہیں رہے گا جب وہ تیسری دفعہ کہہ دے گا. تو یہ وہ ساری بنیادی بات ہے جو ہم سب کو سمجھنی ہے اس معاملے سے متعلق. یہ جو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے نا، کھڑے کھڑے 3 دفعہ طلاق دے دی تو طلاق ہو گئی اور بیوی کو گھر سے نکلنا ہے، اور یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اسلامی شریعت کے مطابق طلاق دینے کا یہ طریقہ ہے، اس طرح سے طلاق دی جائے گی. اور اس کو مشکل اسی لیے بنایا گیا کہ کوئی بھی شخص اس قسم کی قسم کھانے سے پہلے یا طلاق کہنے سے پہلے سوچے اور سوچ سمجھ کر سنجیدگی کے ساتھ اس کا فیصلہ کرے. یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، کیونکہ جب انسان نکاح کرتا ہے تو ایک طرح سے وعدہ کرتا ہے، اور اس کو کھیل تماشا نہیں بنا لینا چاہیے کہ جب دل چاہا نکاح کر لیا، جب دل چاہا طلاق دے دی. تو یہ ایک معاملہ سنجیدہ معاملہ ہے، اور اس کو طلاق دینے کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا مشکل بنایا ہے. یہ بنیادی بات تھی. تو اس کے بعد انشاءاللہ اب اس آیت کو ہم لوگ پڑھیں گے تو پھر ہمیں اچھے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم نے آج پڑھنی ہے آیت 226. للذین یؤلون من نسائہم، جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیں، یعنی شوہر نے اگر قسم کھا لی کہ وہ اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، تربص اربعۃ اشہر، تو بیویوں کو چاہیے کہ وہ 4 مہینے تک انتظار کریں. یعنی اگر شوہر نے یہ کہہ دیا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، تو اس کے بعد بیویوں کو کیا حکم ہے کہ وہ اب انتظار نہیں کرتی رہیں گی ان لمیٹڈ، وہ صرف 4 مہینے تک رک کے رہیں گی اور انتظار کریں گی کہ شوہر رجوع کر لے. 4 مہینے کے بعد وہ آزاد ہو جائیں گی. پھر مطلب اگر 4 مہینے کے اندر اندر شوہر رجوع کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، قسم ختم ہو جائے گی. لیکن اگر وہ 4 مہینے تک رجوع نہیں کرتا، تعلق نہیں رکھتا بیوی سے، تو پھر 4 مہینے کے بعد بیویاں آزاد ہو جائیں گی. فَإِن فَاءُوا، پھر اگر وہ لوٹ آئیں، یعنی وہ شوہر رجوع کر لے، یا وہ جو انہوں نے قسم ہوئی تھی آپس میں تعلق نہ رکھنے کی، وہ قسم ختم کر دیں، وہ بات ختم ہو جائے، غصہ ختم ہو جائے، اور وہ لوٹ آئیں، یعنی اپنے دوبارہ تعلق کی طرف لوٹ آئیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ظاہر ہے اس طرح کی کوئی قسم شوہر اپنے غصے کی حالت میں یا ضد میں ہی کھائے گا نا. تو بعض دفعہ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ بہت غصہ آ جاتا ہے، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، تو انسان غصے میں اگر اس قسم کی قسم کھا لے تو بعد میں اگر اس کو احساس ہو کہ اس سے غلطی ہوئی ہے تو پھر 4 مہینے کے اندر اندر وہ لوگ دونوں رجوع کر لیں ایک دوسرے سے، تعلق دوبارہ قائم کر لیں، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. فَإِنْ عَزَمُوا، پھر لیکن اگر وہ عزم کر لیں، عزم کہتے ہیں پختہ ارادہ، پکا ارادہ کر لیا طلاق کا، یعنی دونوں نے مکمل طور پہ یہ طے کر لیا ہے کہ اب طلاق ہوگی، الگ الگ ہوں گے. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا ہے، بہت جاننے والا ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے، ہمارے دل کے ارادوں کو جانتا ہے. اگر تو ویسے ہی منہ سے نکل گیا ہے ایسی بات کہ میں قسم کھاتا ہوں میں اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھوں گا، تو پھر 4 مہینے کے اندر اندر مدت ہے آپ کے پاس، آپ رجوع کر لیں. لیکن اگر یہ بات دل کے پختہ ارادے کے ساتھ کی ہے کہ نہیں تعلق اب نہیں رکھنا، تو پھر اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے. بعض دفعہ زندگی میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ بالکل بھی یہ تعلق قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ایسی مثال ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں ملتی ہے
کہ جو ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہ تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات بھی تھیں، ان کا نکاح پہلے حضرت زید کے ساتھ ہوا تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید۔ ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کیا تھا حضرت زینب کا، لیکن بعد میں ایک تو حضرت زید چونکہ آزاد کردہ غلام تھے اور حضرت زینب عالی نسب تھیں، اور تو اس چیز کا ان کے درمیان ہمیشہ سے فرق رہا اور نباہ نہیں ہو سکا۔ تو حضرت زید جو تھے انہوں نے ارادہ کر لیا تھا حضرت زینب کو چھوڑ دینے کا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر بھی کر دیا تھا۔ پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ تلقین کرتے رہے کہ نہیں، ابھی طلاق نہیں دو، لیکن نباہ کی کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ وہ جو ایک گیپ تھا ان دونوں کے درمیان میں، اس سے وہ تعلق بنا ہی نہیں، تو ایٹ لاسٹ طلاق ہو گئی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے اللہ تعالیٰ نے خود ہی کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی کہ ہم نے آپ کا نکاح کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے حضرت زینب کے ساتھ ہو گیا تھا۔ تو بعض دفعہ ایسے معاملات ہو بھی جاتے ہیں زندگی میں کہ کوئی صورت نہیں ہے سوائے طلاق کے، تو پھر علیحدگی کر لیں، اور اگر ایسا عزم آپ نے کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں۔ یہ آیات تھی، آیت 226 اور 27۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔